بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں سریر خامہ یوٹیوب چینل کے مدیر محترم اریب فرقانی صاحب کا، جن کے مشورے اور پیشکش پر یہ کلپ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اریب صاحب نے اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کو خوب سے خوب تر بنایا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کلپ کا موضوع ہے کرونا وائرس اور عمومی عذاب کا مقصد کیا ہے؟ قرآن اس سوال کا جواب کیا دیتا ہے؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد ابن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، کرونا وائرس کی عالمی وبا کے نتیجے میں اس وقت پوری دنیا جس اضطراب و پریشانی کا شکار ہے وہ ناقابل تصور بھی ہے اور ناقابل یقین بھی، لیکن عالم مشاہدہ نے اب اس ناقابل یقین چیز کو عین الیقین اور حق الیقین میں تبدیل کر دیا ہے، اور ربوبیت کا دعویٰ کرنے والی ٹیکنالوجی سے لیس سپر پاور طاقتیں اس کے سامنے سپر ڈال چکی ہیں، اور پوری دنیا طوعاً یا کرہن یہ ماننے پر مجبور ہے کہ کوئی طاقت ہے جس کے سامنے تمام طاقتیں ہیچ اور بے بس ہیں۔ اس کے مقابلے میں پھر کوئی حامی و ناصر اور کوئی بھی ذریعہ و سبب کام نہیں آ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود ہی اپنی رحمت کے دروازے نہ کھول دے۔ اس حوالے سے جب ہم اس دنیا کے خالق و مالک، فرما روا و بادشاہ اور رحیم و کریم رب کے نازل کردہ کلام قرآن کریم کی جانب رجوع کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے حالات اس لیے بھی لائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو رب کریم کی ربوبیت اور قدرت کاملہ کا یقین ہو اور وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم میں موجود اس موضوع کی آیات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 میں ارشاد ربانی ہے: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ آخرت کے عذاب اور سزا کے مقابلے میں دنیا کی مصیبت و پریشانی نہایت ہلکی اور معمولی ہے، جبکہ آخرت کا عذاب انتہائی المناک اور خوفناک ہوگا۔ اس مضمون کو قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 16 میں ہے: فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اخزیٰ وہم لا ینصرون، یعنی آخرکار ہم نے چند منحوس دنوں میں سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی کی زندگی میں ذلت و رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ رسوا کن ہے، وہاں کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اس آیت میں دنیاوی عذاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب الخزی یعنی رسوائی کا عذاب، اور آخرت کے عذاب کے لیے اخزا زیادہ رسوا کن عذاب استعمال کیا ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے: کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ باغ والوں پر آنے والی آفت کے ضمن میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے۔ بہرحال ان آیات سے یہ بالکل واضح ہے کہ دنیا کا عذاب آخرت کے مقابلے میں نہایت معمولی، ہیچ اور کمتر ہے، اور آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن دنیا کے عذاب اور مصیبت کا مقصد کیا ہے؟ یہ عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ قرآن پاک میں دنیاوی مصائب و پریشانیوں کے مختلف و متنوع مقاصد کی جانب توجہ دلائی گئی ہے۔ دنیاوی مصیبت و پریشانی کے ذریعے ابتلا و آزمائش
آزمائش بھی مقصود ہوتی ہے، تمحیص و صفائی بھی ایک اہم مقصد ہے، اور کھرے اور کھوٹے میں تمیز اور چھٹائی اور دوسروں کے لیے سامان عبرت بنانا بھی اس کے مقاصد جلیلہ میں شامل ہے۔ اور ایک اہم اور بنیادی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے اور اس کے سامنے عاجزی و انکساری اور تضرع اختیار کرنے پر آمادہ کیا جائے۔ قرآن کریم میں ان تمام مقاصد کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس وقت صرف ان آیات پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے ہیں جن میں رجوع الی اللہ اور عاجزی و انکساری پر آمادہ کرنے کے مقصد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ابھی ذکر کی گئی سورۃ السجدہ آیت نمبر 21 میں بھی واضح انداز میں اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم ضرور بالضرور اس بڑے عذاب سے پہلے اس دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہیں گے، شاید کہ وہ اپنی باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ باغیانہ روش سے باز آ جائیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 168 میں مذکور ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم نے ان کو، یعنی بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، ان کو اچھے اور برے حالات سے آزمائش میں مبتلا کیا کہ شاید وہ پلٹ آئیں۔ یہاں بھی شاید کہ وہ پلٹ آئیں اس کو مقصد کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 94 میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ یہاں بھی مقصد کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 48 میں ہے وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ سورہ زخرف کی اس آیت کا مطلب ہے ہم ایک پر ایک نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلی سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا تاکہ وہ اپنی روش سے باز آ جائیں۔ یہاں بھی باز آنے کے مقصد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 27 میں ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی تمہارے گرد و پیش کے علاقوں میں بہت سی بستیوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، ہم نے اپنی آیات بھیج کر بار بار طرح طرح سے ان کو سمجھایا شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یہاں بھی شاید کہ وہ باز آ جائیں اس کو مقصد کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھایا جائے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یہاں بھی اختتام ہو رہا ہے شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 76 میں ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ہم نے انہیں تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا کیا، پھر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں نہ جھکنے کی بات ہو رہی ہے، عاجزی نہ اختیار کرنے کی بات ہو رہی ہے، گویا کہ پریشانیوں کو اور تکلیفوں کو بھیجنے کا بنیادی مقصد تھا تاکہ یہ رب کے سامنے جھکنے والے بن جاتے، عاجزی اختیار کرنے والے بن جاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 126 میں ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ مشرکین اور منافقین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1-2 مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی یہ نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ یہاں بھی مقصد بیان کیا جا رہا ہے آزمائش میں ڈالنے کا کہ نہ تو یہ توبہ کرتے ہیں نہ سبق لیتے ہیں۔
سورۃ الانعام آیت نمبر 42 اور 43 میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ اچھا کر رہے ہو۔ قرآن پاک کی ان تمام آیات میں واضح طور پر دنیاوی مصائب و آلام اور عذاب کا یہ مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنے مالک اور پیدا کرنے والے رحیم رب کی طرف رجوع کرنے اور پلٹنے کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تب تو یہ ابتلا اور آزمائش ہے اور رب کی طرف سے یہ چیز باعث رحمت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کا جذبہ پیدا ہونے کے بجائے انسان میں مزید کفر و عناد، غرور و تکبر، ظلم و طغیان، نافرمانی اور گناہوں کی شیطانی سوچ پیدا ہو تو پھر یہ عذاب کا تازیانہ اور رب کی مار ہوتی ہے جو سرکشوں اور متکبروں کے محلات کو زمین بوس کرتی ہے اور ان کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ آج کی موجودہ صورتحال کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں، کرونا وائرس کی موجودہ عالمی وبا کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال، جہاں اسباب و ذرائع اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ اس مالک کی طرف پلٹنا اور رجوع کرنا ضروری ہے جس کے پاس اس عالم اسباب کا مکمل کنٹرول ہے، اور اسی نے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کا مصداق جاں فضا سنایا ہے، اور آج اس کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو اللہ کی طرف، ابھی پلٹنے کا موقع ہے قبل اس کے کہ ہمارا شمار نافرمانوں اور سرکشوں میں ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے خاص نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور عالمی وبا جو اس وقت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے، اللہ اس وبا سے ہم سب کو نجات دے، اور جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔